بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسٹرن میڈیسن سے حکیم محمد جنید آپ سے مخاطب ہوں، اور ہم نے جو باقاعدہ نشستوں کا آغاز کیا ہے جس میں ہم صحت سے متعلق مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے، اس میں ہم نے پہلا جو ٹاپک جو موضوع جس کا انتخاب کیا ہے گفتگو کے لیے وہ صحت ہے۔ اور صحت میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ صحت کے 3-4 مختلف زاویے ہیں، پیرامیٹرز ہیں صحت کو چیک کرنے کے لیے، جس میں ہم نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن کو فالو کرتے ہوئے جسمانی، ذہنی اور سماجی صحت کی بات کی تھی، اور بینگ اے مسلم اس میں ایک اور پہلو انکلوڈ کیا تھا جو کہ اسپرچول ہیلتھ تھا۔ تو اس میں 2 ٹاپکس ہم آلریڈی ویڈیوز میں کور کر چکے ہیں، جس میں ہم جسمانی صحت اور ذہنی صحت پہ گفتگو کر چکے ہیں شارٹ سی، جو اگر ابھی تک آپ نے نہیں دیکھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایسٹرن میڈیسن چینل ہمارا یوٹیوب پہ EASTERN ایسٹرن MEDICI یعنی میڈیسن، ایسٹرن میڈیسن۔ اس ویڈیو میں ہم جس پہ گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے سوشل ہیلتھ۔ اور سوشل ہیلتھ کیونکہ اس کو WHO نے بھی صحت کے کرائٹیریا میں شامل کیا ہے، تو یہ بھی صحت کو قائم رکھنے کے لیے انتہائی ضروری پہلو ہے، اور اس میں ہم جائزہ لیں گے کہ ہم سوشل ہیلتھ کے معاملے میں، ہم سماجی صحت کے بارے میں، معاشرتی صحت کے بارے میں کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، ہمارا کیا کردار ہے۔ تو پاکستان میں اگر ہم بات کریں، اپنا جائزہ لیں خود اپنا، تو اس میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ بہت بری صورتحال ہے سوشل ہیلتھ کی، سماجی صحت کی یا معاشرتی صحت کی۔ اس میں اچھے پہلو بھی ہیں، ان پہ بھی بات کی جائے گی، لیکن منفی پہلو کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی خرابیوں کو بھی سمجھ کر دور کیا جا سکے۔ اس کی ایک ایگزامپل اگر آپ کو میں دوں، ایک مثال دوں، مثال دینا اس لیے ضروری ہے کہ بات کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات مثال بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے قرآن کریم کا بہت بڑا پورشن جو ہے وہ مثالوں پہ مشتمل ہے، کیونکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں یا اس سے کچھ سبق لیں، تو مثال دینا اس لیے ضروری ہے۔ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں آپ سے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم سوشل ہیلتھ کے معاملے میں کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں۔ میں کیونکہ فریکوینٹلی ٹریول کرتا ہوں، ملک میں بھی، ملک سے باہر بھی ایکسپوجر ہوا آنے جانے کا، لیکن خاص طور پہ یہ پنجاب سے کراچی کا میں بہت ہی فریکوینٹلی ٹریول کرتا رہتا ہوں۔ تو اس میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، تو ایسی بزنس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو لوگ نہیں اس سے یوزڈ ہوں، میں انہیں بتا دیتا ہوں جو اس میں سفر نہیں کرتے عام طور پہ، آپ کے پاس کیبن بنے ہوتے ہیں 6 لوگوں کے، اور اس کے باہر کچھ سیٹس ہوتی ہیں جو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جن کی اندر برتھ بک ہے، جن کی بکنگ کیبن کے اندر ہے، تو وہ فری سیٹس ہوتی ہیں جس پہ کوئی بھی مسافر آ کے بیٹھ سکتا ہے۔ تو میں اس پہ بیٹھا تھا، 2 کنڈکٹر گارڈ میری بیک سائڈ پہ دوسری سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئے، اور انہیں چائے سرو کی گئی، اس کی جانب سے جو آپ کی ڈائننگ کوچ ہوتی ہے اس کی طرف سے چائے سرو کی گئی، اور وہ ساتھ اپنی لسٹ کو دیکھ رہے تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چائے انہیں پسند نہیں آئی، اور وہ آپس میں بات کرنے لگے کہ یار یہ چائے، اس نے کہا یار یہ تو میں نے وہ کھلے دودھ کی بنوائی ہے باہر اسٹیشن سے منگوا کے، لیکن اس نے اچھی نہیں بنائی۔ تو اس نے کہا میں نے اتنا سارا دودھ منگوا کے دیا تھا، اس کا مطلب انہوں نے اپنے لیے بھی اس میں سے کچھ بنا لی اور مکمل ہمیں نہیں بنا کے دی۔ تو جس پہ انہیں پھر بعد میں غصہ بھی آیا ان کے اتنا، ویسے وہ عام طور پہ فری سرو کرتے ہیں کنڈکٹر گارڈز کو، جو دیکھنے میں زیادہ تر آتا ہے، تو وہ کیونکہ انہوں نے دودھ بھی خود سے منگوا کے دیا تھا، تو انہوں نے اس پہ یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کے خلاف انتقامی کارروائی کریں گے، جس پہ وہ یہ آپس میں بیٹھے پلاننگ کر رہے تھے کہ یار ابھی جا کے ان کا میڈیکل چیک کرتے ہیں تو ابھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہمیں کیسے نہیں صحیح چائے پلا سکتا، ابھی دیکھتے ہیں ان کے نیلز چیک کرتے ہیں، ان کے وہ جو گلوز پہنے ہوئے ہیں انہوں نے ہائیجینک میئرز فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو اب آپ اس سے خود اندازہ کریں کہ آپ کی اگر ایک چیز کا پوٹینشیل آپ کے اندر موجود ہے، آپ ایک کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو تنخواہ ملتی ہے، ایک ادارہ پے کرتا ہے، آپ نے اس کو حلال کرنا ہے، اپنے پوٹینشیل سے اسے سرو کرنا ہے۔ اگر آپ انتقامی کارروائی کے لیے وہ پوٹینشیل یوز کر رہے ہیں اور عام طور پہ لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے یوز نہیں کر رہے، تو یہ بھی بددیانتی ہے، یہ سماجی جرم ہے۔ جیسا کہ
اسی ٹرین میں جس میں عام طور پہ میں سفر کرتا ہوں کچھ ٹائم پہلے آگ لگنے کا واقعہ ہوا ملک میں، بہت زیادہ اس کا بہت فیمس بھی ہوا اور بہت زیادہ جانی نقصان ہوا، بہت سارے لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں اس میں، جسے بعد میں یہ کہا گیا کہ شاید کوئی اسپارک تھا یا کچھ مذہبی جماعتوں کی طرف سے سلنڈر کیری کرنے کا کچھ مسئلہ تھا، گیس سلنڈر۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسے واقعہ کے بعد کسی منسٹر کو بلیم کرتا ہے تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگر وہاں کام کرنے والے لوگ آپ ہیں یا میں ہوں اور وہ میری غلطی سے ہو رہا ہے تو ہم بھی اس کے اتنے ہی اس جرم میں شریک ہیں جتنا کہ منسٹر خود۔ تو یہ معاملات ہیں جن سے آپ کسی بھی قوم کی سماجی سٹیٹس کو چیک کر سکتے ہیں، معاشرتی سٹیٹس کو چیک کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں کس حد تک پوری کر رہا ہے۔ جیسا کہ ایک اور اگر آپ کو میں مثال سے واضح کروں، میرے ساتھ ایک میرا اسکول کا کلاس فیلو جو کہ اس وقت پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے، اس کی مجھے کچھ ٹائم پہلے کال آئی، میں ہاسپٹل میں اپنی ڈیوٹی پہ تھا اور اس نے مجھے کال کی کہ میرے چچا ایمرجنسی میں ہاسپٹل ہم انہیں لے کے آئے ہیں، اب وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، تو میں آپ کو ایسا کرتا ہوں کہ ان کی نا کچھ جو رپورٹس ہیں وہ فارورڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ کے تو کچھ گائیڈ کر دیں کہ کیا ہمیں آگے جو ہے اسٹریٹجی بنانی چاہیے۔ تو میں نے اسے ویلکم کیا کہ ٹھیک ہے یار آپ بھیج دو، میں دیکھ لیتا ہوں، مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد اس نے ایک بات کی، اس نے کہا یار ایک بات کروں، مائنڈ نہیں کرنا تم۔ میں نے کہا بتائیں۔ اچھا جی، یہ جو آپ لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی بالکل بھی، یہ جتنے خاص طور پہ آپ ڈاکٹر ہیں نا یا شعبہ طب میں ہیں تو آپ لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ میں نے کہا کیسے نہیں ہوگی؟ کہتا ہے آپ کے پاس تو اگر کوئی شخص آتا ہے تو وہ بڑی تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے، بیماری کی حالت میں ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو عمومی رویہ ہے ڈاکٹرز کا وہ آ کے دیکھتا ہی نہیں، مریض مر رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ آپ انہیں وارڈ میں لے جائیں، فلاں جگہ لے جائیں، اور خود آتا ہی نہیں اور بہت دیر بعد دن میں 1-2 وزٹ کرتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے، انہیں ٹائم زیادہ دینا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر کیونکہ یہ وہ سوچ ہے جو ہر ادارے کو پیچھے لے کے جاتی ہے اور ہر انسان کو، کام کرنے والے کو بددیانت بناتی ہے۔ اب میرا اس سے سوال یہ تھا کہ اگر پہلی تو بات یہ کہ یہ ایسا سسٹم نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہو، کیونکہ پیرامیڈیکل سٹاف ہوتا ہے، نرسز ہوتی ہیں وارڈ میں، وہ سارے پیشنٹ ان کی سرولنس میں ہوتے ہیں اور وہ دیکھتی رہتی ہیں کہ کس کو زیادہ ضرورت ہے اور پھر اس کے مطابق ڈاکٹرز کو بلاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر پیشنٹ کے ساتھ ڈاکٹر بیٹھا رہے گا آ کے۔ پہلی تو بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ رویہ جو اپنے ادارے کو بچا کے دوسرے کے بارے میں بات کرنے کے وہ اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کر رہا، یہ بالکل ناجائز رویہ ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پوچھا، آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ مجبوری میں نہیں آتے کیا کسی شخص کو ایسا کوئی سوچے گا کہ میں اسلام آباد سے لاہور جا رہا ہوں تو میں جاتے ہوئے جی ویسے ہی گھومتا ہوا کسی تھانے سے جاؤں گا؟ جو پولیس اسٹیشن ہے وہ آرٹ گیلریز نہیں ہے، وہ آرٹ گیلری نہیں ہے، وہ میوزیم نہیں ہے کہ وہاں گھومنے جائے گا۔ وہاں بھی جو کوئی جائے گا وہ بڑی مجبوری میں جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کم سے کم درجے پہ بھی کسی کو سوچ لیں اس معاشرے میں کام کرتے ہوئے، جیسا کہ اگر آپ نادرا پاسپورٹ تو پھر بہت زیادہ منظم اداروں میں آ جاتے ہیں، ان میں جو مسائل ہیں انہیں ہائی لائٹ کرنا ضروری نہیں۔ اگر آپ کسی کو انڈیویجولی چھوٹا سا کام کرتے، پرائیویٹ کام کرتے بھی دیکھیں اپنا، جیسا کہ اگر میں بات کروں کہ اگر ایک شخص روڈ کے کنارے بیٹھا پنچر لگا رہا ہے تو اس کے پاس اگر کوئی شخص آئے گا اپنی بائک گھسیٹتے ہوئے تو وہ کیا مجبوری میں نہیں آئے گا؟ بالکل وہ بھی مجبوری میں آئے گا۔ اسی طرح اگر آپ بات کرتے ہیں کہ آپ ایک پیدل چلتا شخص اپنا ٹوٹا ہوا جوتا اگر کسی کے پاس جوتا مرمت کرنے والے کے پاس لے کے جا رہا ہے تو وہ بھی مجبوری میں جا رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو بچا کے دوسروں کو اس طرح بلیم کرنا اور اسی سے معاشرے یا معاشرتی طور پہ ہم پیچھے جاتے ہیں اور سماج میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس میں جو خرابی کا باعث بنتی ہے چیز، وہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسا کہ اگر کوئی شخص کسی بھی عہدے پہ فائز ہے اور وہ اپنا کام جس چیز کے لیے ہائر کیا گیا وہ پورا نہیں کر رہا تو وہ اپنی روزی بھی حلال نہیں کر رہا۔ اس میں یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ روزی کون کس حد تک اپنی حلال کر رہا ہے، کیونکہ زیادہ تر ہمارے جو خاص طور پہ سرکاری ادارے ہیں، آپ کسی ہاسپٹل کو دیکھ لیں، کسی پولیس اسٹیشن کو دیکھ لیں، کسی بھی سرکاری ادارے کو دیکھ لیں، سرکاری ادارے میں جو شخص اندر بیٹھا ڈیوٹی دے رہا ہے، جو کوئی ڈاکٹر ہے یا آفیسر ہے جو بھی ہے،
اس کے آپ کسی ٹھیلے والے کو اٹھا کے اس کا پیون بنا دیں کہ اس کے وہ گیٹ پہ صرف کھڑا ہو تو وہ اس سے بڑا افسر بن کے سامنے آتا ہے لوگوں کے، کیونکہ ہے وہ بھی اسی طبقے سے، لیکن وہ اسی طبقے کے آنے والے لوگوں کو ایسے دھتکارے گا یا اس طرح سے ان سے بات کرے گا جیسے اندر بیٹھا اتنا بڑا افسر نہیں ہے جتنا بڑا افسر یہ خود ہے۔ تو یہ وہ چیزیں کہ عہدہ ملنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے رویے کس حد تک چینج ہو جاتے ہیں ایک چھوٹی سی پوسٹ ملنے کے ساتھ ہی۔ اور اس میں پھر خاص طور پہ سرکاری اداروں میں کیا ہوتا ہے، سرکاری اداروں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی اپنا جائز کام کسی ادارے میں کرنا ہے تو عام طور پہ ایک عمومی رویہ یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ یار آپ کوئی جاننے والا وہاں تلاش کیا جائے جس کے ذریعے کام کروایا جائے۔ اگر آپ کا کام بھی جائز ہے اور آپ سیدھے طریقے سے لے کے جا رہے ہیں اور نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں بیٹھا شخص بددیانت ہے اور وہ اپنے پیشے کے ساتھ یا اپنے عہدے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ سرکاری اداروں میں عام طور پہ عمومی رویہ یہ ہے کہ سرکاری اداروں میں اگر کسی نے کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ کوئی تعلق تلاش کرتا ہے، کوئی اپروچ لگاتا ہے، کوئی ریفرنس تلاش کرتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنا کام کروائے۔ تو اس میں جو ایک بات، اگر تو آپ ریفرنس تلاش کر رہے ہیں کسی اپنے جائز کام کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں بیٹھا شخص اگر ویسے آپ کا جائز کام نہیں کر رہا اور آپ کو اس کے لیے ریفرنس تلاش کرنا پڑ رہا ہے تو وہ شخص اس پوسٹ کا اہل نہیں اور وہ اپنے عہدے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، بددیانتی کر رہا ہے کہ کسی کے جائز کام کے لیے اسے کسی تعلق کی ضرورت ہے۔ اور دوسری پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کسی ریفرنس تلاش کر رہے ہیں تو وہ آپ کا کام ہی جائز نہیں ہے، آپ اپنے ناجائز کام کے لیے یا تو تلاش کریں گے، اگر جائز کام کے لیے کریں گے تو وہ شخص آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، وہ شخص بددیانتی کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی سماجی برائی ہے اور اس طرح رزق حلال نہیں ہوتا جب تک آپ جس کام کے لیے ہائر کیے گئے ہیں اسے آپ ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے۔ تو یہ ایک چیز تھی، جو لوگ اپنے ناجائز کاموں کے لیے ریفرنس تلاش کرتے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے، آپ نے اپنے فیٹ کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر آج آپ ریفرنس کے سہارے کام کر رہے ہیں تو کل کے لیے بھی کوئی ریفرنس تلاش کر لیں، ملک الموت پہ بھی کوئی سورس لگا لیں کہ وہ آئے تو فون کروا کے اسے واپس بھجوا دیں، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے جس میں سماجی برائیاں جو ہے جس سے جنم لیتی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ۔